یہاں جو بات میں نے آپ کو سمجھانی ہے وہ یہ کہ یہ بستیاں الٹ دینا، لوگوں کو تباہ کر دینا، بظاہر اگر ہم دیکھیں تو عذاب کہیں گے، اللہ کا غضب ناک ہونا، قہر ٹوٹنا۔ میں موسم کی بھی بات کر دوں، گرمی اور سردی یہ بھی اللہ کی طرف سے۔ گرمی کے بارے میں کہتے ہیں گرمی ستاتی ہے، سردی مار ڈالتی ہے۔ عربی میں کہاوت ہے الحر یؤذی والبرد یہلک، گرمی ستائے گی، سردی مار ڈالے گی۔ حدیث شریف سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ گرمی اور سردی جہنم کی سانسیں ہیں۔ جب سانس لیتے ہیں پہلے آپ اندر کھینچتے ہیں اور پھر باہر نکالتے ہیں، سمجھانے کے لیے بتایا۔ اب بعض علاقوں میں آپ کہیں گے جی وہاں تو ہوتا ہی نہیں ہے سلسلہ، کیونکہ انسان فوراً اعتراض پہ اترتا ہے۔ کتنے علاقے ہیں جی وہ تو ٹھنڈے ہیں، بعض علاقے گرم ہیں، تو یہ بہت زیادہ ٹھنڈا ہونا، مستقل ٹھنڈا رہنا علاقے کا، وہاں آپ کو یہ ساری نعمتیں نہیں ملیں گی۔ اسی دھوپ سے آپ کے جسم میں وٹامن ڈی آتی ہے۔ کہتے ہیں 10 منٹ اگر انسان کے جسم کو دھوپ نہ لگے تو اس کی ہڈیوں میں طاقت نہیں رہتی۔ پھلوں میں ذائقے یہ سب اسی دھوپ سے آتے ہیں، گرمی سے آتے ہیں۔ کتنے پھل، آج کل آموں کا سیزن ہے، لفظ امب ہے، الف نون بے، امب، کثرت استعمال سے عام ہو گیا۔ آم کھاتے ہیں آپ، گرمی نہ ہو تو یہ لگتے نہیں ہیں، اس علاقے میں ہوتے نہیں ہیں جہاں گرمی نہ ہو۔ تو یہ موسم، یہ زمین کے تغیرات، یہ بستیاں، یہ جتنی ہیں، بظاہر کوئی یہ گرمی کی شدت دیکھ کے کہے کہ آگ برس رہی ہے، منہ سے نکل جاتا ہے۔ قیامت کی گرمی ہے، ہم یہ لوگ جملہ کہہ دیتے ہیں، حالانکہ اس گرمی کے مقابلے میں یہ گرمی کچھ بھی نہیں ہے۔ یہی تو سیکھنا ہے کہ ان ساری نعمتوں کو برتتے ہوئے ہم حق کو کیوں نہیں پہچانتے؟ ہمارے اندر صلاحیت اللہ نے رکھی ہے، آنکھیں دیکھنے کے لیے دی، کان سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے دماغ، دل دیا۔ بظاہر سائنس کہتی ہے دل کا کام دھڑکنا ہوتا ہے، اصل کام دماغ کا ہے۔ دماغ اصل حادثہ ہے، دل کوئی حادثہ نہیں۔ قرآن نے کیوں کہا ہے دل کے لیے؟ آپ کے دماغ میں اثر ہو آپ فوراً قبول کر لیں گے، دل کی بات کے لیے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہے؟ جب قدرت کہہ رہی ہے تو وہ ہے، بھلے مجھے اور آپ کو سمجھ آئے یا نہ آئے۔ قوموں کا حال بتایا گیا، قوم عاد، قوم سمود، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام کی قوم، انہوں نے بھی نبیوں کو جھٹلایا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم، مدین والے حضرت شعیب علیہ السلام، بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام، جھٹلایا انہوں نے۔ یہ جھٹلانے والے موسیٰ علیہ السلام کو قبطی فرعونی ڈٹے رہے آخر وقت تک، نہیں مان کے دیے۔ ان قبطیوں کی طرح بنی اسرائیل نے بھی تکذیب کی، یہاں تک کہہ دیا اللہ دکھاؤ۔ جب تک اللہ کو دیکھ نہیں لیتے کھلم کھلا، ہم اللہ کو دیکھ نہ لیں، ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، معجزہ دکھایا جاتا،
عذاب ان سے ٹل جاتا، سیدھے ہو جاتے تھے، پھر وہی سرکشی۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی، یا اللہ میری امت پر پہلی امتوں جیسے عذاب نہ آئے۔ ہمارے ہاں کون سی برائی ہے جو نہیں مگر بچے ہوئے ہیں، صدقہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ نے یہ حال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کر ان کے دل کو تسلی دی، محبوب اگر یہ جھٹلا رہے ہیں آپ کے سامنے والے، پہلے سے یہ ان کا طریقہ یہ رہا ہے، آپ دل تنگ نہ ہو، مگر محبوب ہم نے ایک مہلت تک، ایک خاص وقت تک ان کو مہلت دی، پھر ان کو پکڑا۔ ہر جھٹلانے والی قوم کو عذاب میں مبتلا کیا، کسی کو طوفان سے تباہ کیا، کسی کو آندھی سے تباہ کیا، کوئی چنگھاڑ ایسی آواز نکلی کہ وہ لوگ اس کو سن کر برداشت نہ کر سکے، کسی کو مچھروں سے، کوئی پتھروں سے مارے گئے، کوئی دریا میں غرق ہوئے، کسی کو موسم کی سختیوں سے مارا، سردی سے مارا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی قوموں کے بارے میں ہمیں سب کچھ بتا دیا۔ آج یہ سب کچھ سن کر بھی اگر میں اور آپ صرف اس کو کہانی کے طور پر، واقعے کے طور پر سنتے ہیں، کوئی اثر نہیں لیتے، تو کیا ہم آنکھ والے کہلائیں گے؟ کان والے کہلائیں گے؟ سننے سمجھنے والے کہلائیں گے؟ نہیں، مگر حال یہی ہے، اثر نہیں ہوتا، اندر نہیں اترتی بات۔ اور یہ ہمارا مشاہدہ، تجربہ ہے، جس بات کو ہم اندر اتار لیتے ہیں وہ ہم کرتے۔ کسی نے کہہ دیا، وہ بات ہم نے قبول کر لی، ہم کر رہے ہیں، اس کے مطابق ساری تیاری ہوتی ہے، کیونکہ وہ اتار لی۔ یہ باتیں کیوں نہیں اتارتے اندر؟ کہاں رکاوٹ ہے، کہاں خرابی ہے، غور نہیں کرتے۔ اللہ فرماتا ہے پھر جب میں نے پکڑا تو کیسا رہا؟ ان کی آبادی کو ویرانی سے، ان کی نعمتوں کو تکلیف سے، ان کی حیات کو موت سے بدل دیا۔ ہولناک صورتیں، دہلا دینے والی صورتیں۔ کافر پر عذاب، مسلمان پر رحمت ہے۔ کافر پر عذاب، مسلمان پر رحمت ہے۔ ان کو ہلاک کیا، نبیوں کو اللہ نے عزت عطا کی، ان کے ماننے والوں کو عزت عطا کی۔ اے محبوب آپ بھی صبر کیجئے، آپ کے دشمن تباہ و برباد ہوں گے، ان میں سے کوئی بھی آپ کے سامنے ٹھہر نہیں سکے گا۔ جوش دکھائیں گے مگر فتح آپ کی ہے، کامیابی آپ کی ہے، عزت آپ کی ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالی بستیوں کا ذکر فرما رہا ہے، دیہات، شہر، آبادی والے علاقے، ان کی بدکاریاں، برے کام، ظلم، کفر، معاصی جب حد سے بڑھے تو اللہ نے انہیں تباہ کیا۔ اللہ کسی کو بلا وجہ عذاب دیتا نہیں۔ پہلے ہدایت کا انتظام کیا، جب نہیں مانا، سرکشی کی، حد سے بڑھے تو پکڑ کی۔ کوئی ایسا نہیں ہے جس کو ہدایت نہ پہنچی ہو، پہلے ہدایت کا انتظام۔ ان بستیوں کی بنیادیں تھیں، محل بنے ہوئے تھے شاندار، گچ کیے ہوئے، چھتیں گر پڑی، مضبوط بنائی ہوئی چھتیں خود ان پر آ رہی،
اسی طرح جب دل میں خرابی آ جائے، عقیدوں میں خرابی آ جائے، اندر نور کی بجائے سیاہی آ جائے، اخلاق جب برے ہو جائیں، تو اس کا مطلب جتنے مرضی اجلے کپڑے پہن لو آپ اچھے شمار ہو سکتے نہیں۔ کنویں، ٹھنڈے میٹھے پانی کے کنویں معطل کر دیے گئے، پانی سے لبریز بستیاں، انہوں نے آلے بنائے ہوئے تھے پانی نکالنے کے، ویران پڑے، نہ پانی نکالنے والے رہے نہ وہ آلے رہے، محل بنانے والے رہے نہ محلوں میں رہنے والے رہے۔ یہ حال دکھایا گیا، پھریں دیکھیں